अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमारे घर के सामने एक साहब आकर रहने लगे। साहब क्या थे, तालिब इल्म थे, लेकिन टिप टॉप से साहब बने रहते थे। मैं भी तालिबा थी, कॉलेज आते जाते उससे सामना हो जाता था। वो भी जैसे ताक में होता। जो ही उसके घर के सामने से गुजरती, वो अपने दरवाजे से निकल रहा होता। उसका अंदाज मुझे अच्छा लगा। छुट्टी के दिन हमारा सामना ना हो पाता तो अपने कमरे की खिड़की के पटनी वाह करके उसके मकान की तरफ चोरी छुपे देखती। शायद कि वो भी खिड़की में मौजूद हो। कुछ दिन गुजरे कि उस नौजवान की मुठभेड़ मेरे वालिद साहब से हो गई। अलैक सलैक के बाद उन्होंने दरियाफ्त किया, नए पड़ोसी हो, मेरी बैठक में आ जाओ, चाय पीते हैं। उन्होंने नाम पूछा तो नौजवान ने बुलंद बख्त बताया। नाम तो खूब है, वालिद का क्या नाम है, कहाँ से आए हो? वालिद का नाम मीर आलम है और कसूर से आया हूँ। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हुआ है और ये मकान जिसमें रिहाइश है वालिद साहब के दोस्त अब्दुल्ला साहब ने किराया पर दिलवाया है। वाह भाई वाह, क्या खूब। कसूर के मियाँ मीर आलम साहब तो मेरे क्लास फेलो थे। वकील है ना तुम्हारे अब्बा जान? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। बैठक में और भी बातें हुई। बुलंद बख्त के वालिद से सचमुच का देरीना ताल्लुक निकल आया था। तो वालिद साहब ने कहा, बुलंद मियाँ, अब अकेले घर में रहने और खुद चूल्हा फूंकने की जरूरत नहीं है। मेरे घर से मुतसल एक छोटा सा एनेक्सी टाइप पोर्शन है। अपना सामान उठा लो और उसमें आ जाओ। किराया भरने की भी जरूरत नहीं है। वालिद साहब कमाल शफकत से मिले तो बुलंद बख्त को भी इनकार करने की जुर्रत ना हुई। अगले दिन वो किराए का घर वापस करके हमारे बंगले के एनेक्सी में आ बसा। अब खाना हमारा मुलाजम सुबह शाम बुलंद एनेक्सी में पहुंचाने लगा। वालिद ने उसे अपना बेटा बना लिया क्योंकि उनका कोई बेटा ना था। वो भी अब्बा जान के हिलाक से बहुत मुतासर था। उसने लाख मना किया कि खाना भिजवाने की तकलीफ ना किया करें, लेकिन वालिद ना माने। कहने लगे, खुद क्या पका पाओगे और बाजार के खाने सेहत खराब करते हैं। खानसामा बनाता है और मुलाजम पहुंचाता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब वो भी अम्मी जान को सलाम करने कभी कभी हमारे ड्राइंग रूम में आ जाता था। अब वो घर में मौजूद होते तो उनकी खासी गपशप रहती, वरना अम्मी दो चार बातें कर लेती, लेकिन मैं उसके सामने ना जाती थी। एक रोज अब्बा जान ने उसे कहा, बेटा ज़ेबा को FPSC के पेपर्स देने हैं और साइंस के एक दो मज़ामीन से मुश्किल लगते हैं। अगर तुम एक माह शाम को इसकी तैयारी करा दो तो बड़ा एहसान होगा। अंकल, एहसान की क्या बात है, मेरी खुशनसीबी है कि आपके हुक्म की तकमील करूं। मैं जरूर ज़ेबा बीबी को पढ़ा दिया करूंगा। मेरे दिल में तो शुरू से उसके लिए पसंदीदगी के जज्बात थे। पढ़ाई के साथ साथ दिल ही दिल में वो सबक भी पढ़ने लगी जो तलबगार मोहब्बत अपने महबूब के हुजूर पढ़ा करते हैं। बड़े तरीके और सलीके मगर सब्र के साथ बिलाखिर मैंने उसे अपनी सोचों का शरीक सफर कर लिया। वो मेरी जानिब मुतवज्जो हुआ और मैंने समझ लिया कि उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत की जोत जागने लगी है। इम्तिहान खत्म हो गया, उससे मुलाकात का जवाब भी खत्म हो गया, मगर दिल की लगी और बेचैन रखने लगी। वक्त गुजरने लगा। अब वालिदैन मेरी शादी की फिक्र में लग गए। अब्बू की नजर में बुलंद बख्त एक शरीफ नौजवान था। अगर वो इशारतन भी कहता तो वो फौरन मेरी उसके साथ शादी कर देते, मगर बुलंद बख्त ने ऐसा कोई इशारा ना दिया। बिलाखिर मैंने उससे कहा, बुलंद, तुम जल्द अपने वालिदैन को लाओ और मेरा रिश्ता मांगो, वरना अब्बू मेरी शादी किसी और से कर देंगे। मैं फिलहाल शादी करने से मजबूर हूँ, जब तक कोई बहुत उम्दा नौकरी नहीं मिल जाती। अभी मुझे कम अज कम 5 साल देर है। अगर तुम 5 साल इंतजार कर सकती हो, फिर मैं किसी न किसी दिन रिश्ता मांगने तुम्हारे वालिदैन के पास जरूर आऊंगा। उसके जवाब से मुझे बहुत मायूसी हुई। लगा वो मुझे हासिल करने में संजीदा नहीं है। वक्त पास करने को मिलता था, लेकिन मैं तो बहुत संजीदा थी। मैं इस मामले में दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ थी। आहें भरने और वक्त जाया करने की बजाय मैंने उससे कतई ताल्लुक कर लिया। इसमें मेरी भलाई थी कि वालिदैन की खुशनुदी को उनकी अतायत करूं। उन्हीं दिनों उसका तबादला हो गया और वो हमारा शहर छोड़कर चला गया। उसके बाद वो कभी ना आया। उसने मेरे हालात जानने की भी जहमत ना की कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, मेरी शादी हो गई है या नहीं हुई। मुझे उसकी याद शिद्दत से आती थी, लेकिन सब्र कर लिया। और जो चीज हासिल ना हो उसके लिए आरज़ू में हलकान होना क्या। वो भी शायद अपनी जिंदगी की नई दिलचस्पियों में गुम हो गया था।
کہ پھر کبھی پلٹ کر خبر نہ لی، تاہم میرے دل میں اس کی یاد رہ رہ کر ٹیس اٹھاتی تھی۔ میری شادی والدین کی مرضی سے ہو گئی، وقت گزرتا رہا، میں 2 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ شوہر اچھے انسان تھے، متوسط آمدنی تھی، تاہم میرا ہر لمحہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی، بلند وقت کی یاد آتی تھی، لیکن میں نے اپنی ناکام محبت کو زندگی کا روگ نہ بنایا۔ شوہر اور بچوں کی خدمت اور پرورش کے ساتھ گھر گھرستی کی مصروفیات میں وقت گزرنے لگا۔ شادی کے 10 برس بعد امی ابو کا ایک کے بعد دیگر انتقال ہو گیا۔ اب میرا سب کچھ میرے شوہر ہی تھے۔ بیٹیوں کی خوشیوں اور ان کے مستقبل کا تمام تر انحصار انہی پر تھا۔ خدا کی مرضی کہ ایک روز وہ دفتر جاتے ہوئے موٹر بائیک حادثے کا شکار ہو کر موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا کہ میں بے آسرا اور بچیاں یتیم ہو گئی تھیں۔ ہماری کفالت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا تھا۔ اب پتہ چلا کہ شوہر ایک عورت کے لیے کتنی بڑی پناہ اور نعمت ہوتا ہے۔ در در کی ٹھوکریں تو نہ کھانی پڑیں کہ والد صاحب مکان میرے نام کر گئے تھے، تاہم والد کے مکان میں قیام نہ کیا کہ اسے ٹھیک ٹھاک کرانا تھا تاکہ کرایہ پر اٹھا سکوں، جس کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ سر دست میرے پاس تو گزارے کے لیے بھی رقم موجود نہ تھی۔ BSc کیا تھا، نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ ایک اخبار میں ضرورت ملازمت کا اشتہار دیکھا، لکھے ہوئے پتے پر پہنچی۔ کلرک نے بتایا کہ درخواست دے جائیں، پرسوں انٹرویو ہے، صبح ٹھیک 10 بجے آنا ہوگا۔ مقررہ دن دوبارہ گئی۔ جب انٹرویو کے لیے صاحب نے بلایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کے برابر والی کرسی پر ایک اور صاحب بھی برجمان تھے۔ لگتا تھا جیسے خواب دیکھ رہی ہوں۔ بلند بخت کو 17 برس بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ہی ویسا تھا جیسا کہ 17 برس قبل تھا۔ وقت کی گردش نے اس پر کوئی اثر نہ کیا تھا۔ یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس نے حیران نگاہوں سے دیکھا۔ شاید اسے بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، کیونکہ وقت نے میرا رنگ و روپ کافی بدل دیا تھا، لیکن اب پروقار ہو گئی تھی اور پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی آ گیا تھا۔ صاحب نے سوالات کیے اور میں نے جواب دیے۔ وہ مجھ سے متاثر نظر آئے تھے۔ انہوں نے کچھ نجی زندگی کے بارے میں بھی سوال کیے۔ میں نے بتایا 1 سال قبل بیوہ ہوئی ہوں، شوہر کا حادثے میں انتقال ہو گیا اور اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی خاطر ملازمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کبھی ملازمت نہیں کی ہے۔ پھر تو مشکل ہے، باس نے کہا۔ ہم کو آفس ورک کے لیے کچھ تجربہ کار لوگ درکار ہیں۔ آپ سے پہلے جن خواتین نے انٹرویو دیے ہیں ان کو ملازمت کا خاصا تجربہ ہے۔ میں کچھ مایوس سی انٹرویو لاؤنج سے باہر نکلی تھی۔ امید نہ تھی کہ مجھے بلا لیں گے، شاید کہ قدرت بلند بخت کی ایک جھلک دکھانے کو مجھے وہاں لے گئی تھی۔ اگلے روز فون آ گیا کہ صاحب نے بلایا ہے، آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے، فوراً آ کر اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیں۔ سمجھ گئی کہ بلند بخت نے سفارش کی ہے، کیونکہ وہ وہاں موجود تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کمپنی میں وہ اچھے عہدے پر فائز ہے، تب ہی اسے انٹرویو بورڈ میں شامل کیا گیا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا، بلند بخت نے ہی میری سفارش کی تھی اور باس نے ملازمت پر رکھ لیا تھا۔ میں اس کی سفارش پر نوکری کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی، کیونکہ مجھ سینہ تجربہ کار کو نوکری ملنی مشکل تھی۔ یہ تو ایک اتفاق ہی ہو گیا تھا، ورنہ ملازمت کے لیے کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں جانتی تھی۔ اگلے روز بلند بخت کا فون آ گیا، زیبا میں بول رہا ہوں، صد شکر تم مل گئی، جب ملنا تھا ملے نہیں، اب کیوں شکر کر رہے ہو؟ میں نے بے رخی سے جواب دیا، امریکہ سے آنے کے بعد ایک بار تمہارے شہر گیا تھا، محلے کے ایک صاحب سے تم لوگوں کا پوچھا، انہوں نے بتایا تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم کراچی جا چکی ہو۔ اس اطلاع سے تو قصہ ہی ختم ہو گیا، اور کھوج لگا کر کیا کرتا؟ کیا تم نے شادی کر لی؟ ہاں کی تھی، لیکن غیر ملکی لڑکی تھی، نباہ نہ ہو سکا، جلد ہی اس نے طلاق لے لی، تو پھر شادی نہ کی، واپس پاکستان آ گیا، سوچا اب تو تم جیسی لڑکی ملے گی تبھی شادی کروں گا۔ کافی عرصہ بیت گیا، میری زندگی میں کئی لڑکیاں آئیں، لیکن تم جیسی نہ ملی، مجھ کو ہمیشہ تم ہر ایک سے ممتاز اور الگ تھلگ لگی، اب تم اچانک مل گئی ہو تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ سوچا کہ تم سے معافی مانگوں گا اور شادی کی درخواست پیش کروں گا۔ تہیہ کر لیا ہے کہ اب اگر شادی ہوگی تو تم ہی سے ہوگی، یہ ممکن نہیں، میں 2 بیٹیوں کی ماں ہوں جو اب جوانی کے دور میں قدم رکھ چکی ہیں،
میرا خیال دل سے نکال دو اور دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے میری سرد مہری سے جیسے دھچکا لگا ہو۔ دوبارہ فون ملایا، گھنٹی بجتی رہی اور میں نے فون نہ اٹھایا۔ میں اس بیتے وقت کو پھر سے آواز دینا نہ چاہتی تھی۔ اپنی بچیوں کا ہر شے سے زیادہ خیال تھا۔ انہیں اپنے ماضی کے بارے میں بالکل بھی آشنا نہ کرنا چاہتی تھی کہ ان کی نظروں میں میرا امیج خراب ہو جاتا۔ وہ مجھے ایک اچھی ماں سمجھتی تھی اور میں اچھی ماں ہی رہنا چاہتی تھی۔ بلند وقت مسلسل فون کرتا، میں نے نہ اٹھایا تو ایک دن وہ خود اس کمرے میں آ گیا جہاں میں دفتر میں بیٹھ کر کام کرتی تھی۔ اس نے معافی طلب کی اور کہا کہ میری درخواست پر غور کرو، میں تمہیں شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس کی درخواست کو رد کر دیا اور سیدھے منہ بات نہ کی۔ میں نے کہا بلند صاحب، شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، اب میں 2 بچیوں کی ماں ہوں اور مجھے ان کا مستقبل بنانا ہے جو ہر شے سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ یہ ملازمت میں انتہائی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہوں، مجھے تنگ مت کرنا اور نہ میرا پیچھا کرنا، ورنہ ملازمت چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اس پر میری باتوں سے اوس پڑ گئی، وہ بجھ کر رہ گیا۔ پہلے تو میں اس کے انکار پر رو رو کر پاگل ہوئی تھی اور اب اسی کو رد کر رہی تھی۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ جب میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا تو بلند وقت میرے پاس آیا اور کہا، آخری بار مخاطب ہوں، پھر کبھی تم کو نظر نہیں آؤں گا۔ اس نے خود کو لان ملامت کی کہ میری وجہ سے تم ملازمت چھوڑ رہی ہو۔ اگر میں تم سے اصرار نہ کرتا تو تم یہ قدم نہ اٹھاتی۔ تم نے اپنی زندگی کو مسائل کی بھٹی میں جھونک دیا۔ اب بھی کہتا ہوں، نوکری مت چھوڑو، میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تم کو دوبارہ کبھی نظر نہ آؤں گا، میرا یقین کرو۔ میں نے مگر اس کا یقین نہ کیا۔ اس کا دکھ جیسے بڑھ گیا ہو، میرا بھی دکھ بڑھ گیا۔ میں کیا اسے مورد الزام ٹھہراتی؟ اس نے خود کو مجرم بنا لیا تھا۔ اس کے بعد کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بتا نہیں سکتی۔ اپنی بچیوں کو ان کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے میں اس طرح حالات کی بھٹی میں پگھلتی رہی جیسے سونے کی اینٹ بھٹی میں پگھلتی ہے۔ آج میری بیٹیاں باعزت زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ایک ڈاکٹر، دوسری انجینئر بن چکی ہے۔ ان کی شادیاں اچھے گھرانوں میں ہو گئی ہیں۔ وہ خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں اور اکثر میرے ہاتھ چوم کر کہتی ہیں کہ ماں ہو تو آپ جیسی۔ اماں آپ کتنی مقدس ہیں، اور میں نہ مانگوں سے جواب دیتی ہوں، خدا تم کو زندگی کی ساری خوشیاں دے، میں تمہاری خوشیوں کے لیے ہی تو زندہ ہوں۔